السلام علیکم ناظرین، بہت خوش آمدید ہمارے اسلامی معلومات اضافہ چینل میں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی اپڈیٹ آپ کی نالج کے مطابق ڈالیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ میں حاضر ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ قربانی کے اہم مسائل کے حوالے سے۔ سوال نمبر 36 ہے، اگر مالک نصاب قربانی کی منت مان لے تو اس پر کتنی قربانیاں واجب ہوں گی؟ جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر مالک نصاب قربانی کی منت مان لے تو اس پر 2 قربانیاں واجب ہو جائیں گی۔ نمبر 1 وہ جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری وہ جو منت کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی۔ سوال نمبر 37 ہے، اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو قربانی کی رقم دے دے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو تو اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم ہوگا۔ اگر وہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو قربانی کی رقم دے دے گا تو اس کا واجب ادا نہ ہوگا اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ سوال نمبر 38 ہے، اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کے لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ جواب یہ ہے، اگر کوئی شرعی فقیر ہو اور اس پر قربانی واجب نہ ہو تو پھر بھی قربانی کے دنوں میں کسی غریب کی مدد کرنے کے مقابلے میں اس کے لیے قربانی کرنا افضل ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سوال نمبر 39 ہے، اگر کوئی بیرون ملک ہو تو کیا وہ اپنے آبائی وطن میں کسی کو کہہ کر قربانی کروا سکتا ہے؟ جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ قربانی میں نیابت جائز ہے، لہٰذا اگر کوئی بیرون ملک ہو تو اپنے آبائی وطن میں کسی کو کہہ کر اپنی قربانی کروا سکتا ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ جہاں قربانی ہو رہی ہو اور جہاں قربانی والا ہو، دونوں جگہ قربانی کے دن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو تو کیا گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی کر لینا کافی ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو تو سب کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، صرف گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 41 ہے، اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے قربانی سے پہلے مر جائے تو اگر وہ شرعی فقیر ہو تو اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں، لیکن اگر کوئی مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو تو جانور کے مرنے سے قربانی معاف نہیں ہوگی، اس کو قربانی کے لیے دوبارہ نیا جانور خریدنا ہوگا۔ نوٹ، جب نیا جانور خریدا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے کا پہلا جانور تھا یہ بھی اتنی مالیت کا ہو۔ سوال نمبر 42 ہے، اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو شرعی فقیر پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، جبکہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر نیا جانور خریدنا واجب ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو مالدار کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربان کرے، جبکہ فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ جب بھی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا اس پر اس خریدے ہوئے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 44 ہے، اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ مر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا تو کیا اس پر دوبارہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے، اگر کسی مالک کے نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا تو اس پر دوبارہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر وہ جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو پھر یہ شخص اس جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر وہ جانور قربانی کے ایام کے بعد ملے تو پھر اس کو زندہ ہی شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 45 ہے، کیا فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب،
فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے کہ قربانی کرنا کار ثواب ہے اور آدمی اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ والدین یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا اس وجہ سے اس پر قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے، اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ مسلمان والدین یا کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر اپنی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 47 ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائیں تو اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا تو اسے زندہ صدقہ کر دے، یعنی شریف فقیر کو دے دے، اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا تو ایک بکرے کی قیمت صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 48 ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ جائے تو کیا وہ اس دوسری بقرہ عید پر پہلی قربانی کی قضا کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ جائے تو اس دوسری بقرہ عید کے موقع پر گزشتہ سال کی قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اب بھی اس پر واجب ہے کہ اگر پہلی قربانی کا جانور خریدا ہوا تھا تو اس کو شرعی فقیر پر زندہ صدقہ کر دے، اور اگر پہلی قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا تھا تو ایک بکرے کی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کرے۔ سوال نمبر 49 ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے مگر اس کی قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد جانور کو بیچ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خرید لے مگر قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کو جتنے کا بیچا ہے اتنی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کرے۔ سوال نمبر 50 ہے، اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید کر اس کو نفع پر فروخت کر کے اس سے سستا جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر قربانی کے لیے جانور خریدنے والا شرعی فقیر تھا اور اس نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب تھی اور اس جانور کو بیچنا جائز نہیں تھا، لہٰذا وہ اس جانور کو بیچنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور جتنی رقم پہلے جانور سے بچی ہے اس کو شرعی فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور اگر اس کو خریدنے والا مالک نصاب تھا تو اس کو نفع لینے کے لیے بیچنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اب چونکہ بیچ چکا ہے لہٰذا جتنی رقم پہلے جانور سے اضافی بچی ہے اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔